چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق الله العظيم۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ مرحبا
مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے مرحبا 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 یا مصطفیٰ حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا کی دھوم یارو مرحبا کی دھوم یارو ہم مچاتے جائیں گے مرحبا 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 یا مصطفیٰ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے مرحبا 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 یا مصطفیٰ یہ تمنا جو امیر سنت نے بیان کی کیا ہے یہ حشر میں زیر لیوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لیوائے حمد یعنی کہ یہ لواء الحمد یہ وہ جھنڈا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا رہا ہوگا آقا کو جو جھنڈا دیا جائے گا یہ لواء الحمد اس کو کہتے ہیں حمد کا جھنڈا تعریف کا جھنڈا اور یہ دور سے نظر آ رہا ہوگا وہ ہے نا کہ لواء الحمد کا پرچم سرور دین دور کے غلاموں کو لواء الحمد کا پرچم بتا رہا ہوگا یعنی اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب کرے اللہ ہم سب کو حج کرائے آپ نے دیکھا ہوگا دور دور ملکوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے حج کیا ان کو پتہ ہوگا عرفات کے میدان میں اپنے مزدلفہ میں بھی مینا میں بھی دور آپ کو یہ پاکستان کا جھنڈا ہے تو وہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے فلاں ملک کا جھنڈا تو دور سے جھنڈا دیکھ کر یا بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے قافلے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے قافلے ہوتے ہیں اور وہ ایک شخص جھنڈا اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے تو کئی بندہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو پتہ ہوگا یار میرا قافلہ وہاں ہے وہ جھنڈا دور سے وہ جھنڈا نظر آ جاتا ہے قیامت کے دن دور سے نظر آ جائے گا کہ سرکار کہاں ہے صلی اللہ دور سے سرور دین دور کے غلاموں کو یہی ہے نا نشان خسرو نشان خسرو دین نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لواء الحمد کا پرچم بتا رہا ہوگا آقا وہاں ہے تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب یہ جھنڈا ہوگا اب امیر سنن کی تمنا کیا ہے حشر میں زیر لوائے حمد عطار حشر میں زیر لوائے حمد عطار یہ ہے جھنڈے کے نیچے زیر لیوائے جھنڈے کے نیچے کیا کروں گا میں جھنڈے کے نیچے نعت سلطان مدینہ نعت سلطان مدینہ گلگلاتے جائیں گے مرحبا مرحبا
اعلیٰ حضرت کی تمنا ہے نا, اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی پیاری تمنا کی ہے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, دن ہو بھلے. ہے نا یار, بھلے دن آ گئے, خیر کے دن آ گئے, عافیت کے دن آ گئے, بھلے دن آ گئے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, دن ہو بھلے. کیا لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. رضا کی زبان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کی نعتیں پڑھنا, سرکار کی تعریف کرنے کی تمنا امتی کی ہونی چاہیے. یہ ہے وہ سلام کا شعر ہے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ سارا ماحول, سارا منظر, اس کیفیت میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. وہ جو دنیا میں سلام ہوتا تھا نا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. کیا اب پڑھو نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ اعلیٰ حضرت کے سلام کی خوبی میں بتاؤں, یہ کلام کس سے شروع ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور ختم کس پر ہوتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس شعر سے شروع ہوا نا اسی شعر پہ, یہ عموماً ہوتا نہیں ہے کہ کلام جس شعر سے شروع ہو جائے اسی شعر پہ ختم ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے مطلع کا پہلا مصرع ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اور اعلیٰ حضرت اس کلام کے مقطع کا آخری مصرع جو ہے نا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. یہ خود کلام اپنے اندر با کمال ہے, ایسا کلام ہے یہ. تو یہ جو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تعریف بیان کرنا, میں آقا کی حمد بیان کروں, میں آقا کی تعریف بیان کروں, آقا کی ثنا بیان کروں, آقا کی نعتیں پڑھوں, وہاں پر اللہ آج مشتاق یاد آ گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ پاک ان کی تربت پہ کرو رحمت نازل فرمائے. شورا بن چکی تھی, اب ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو ایک کلام اس پر بڑا پڑھا جاتا تھا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. بہت پڑھتے تھے حاجی مشتاق علیہ رحمہ, اور جہاں جاتے تھے اس کلام کی خاص فرمائش آیا کرتی تھی, بڑے اس میں اشعار ملا کر حاجی مشتاق علیہ رحمہ پڑھا کرتے تھے. تو پھر مجھے ایک دن کہنے لگے اس کی ایک طرز عمران مجھے بہت پسند ہے. کیا وہ ہے؟ بڑی مشکل طرز, اور پتہ ہے نعت خان اس کو اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے میں نہیں جانتا, میں تو نہیں اٹھا سکوں, میرے کو نعت خان تو ہو نہیں, مگر طرز یہ تھی جو نعت خان اگر توجہ کر لیں, میں ایسے پڑھ کے سنا, میری آواز نہیں ہے مگر یہ آواز تو ان کی ہے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں, اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. یہ طرز میں آپ سنائیں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. اب یہاں رکیے, اب میں بات پوری کر دوں, یہ سنیے گا تمنا کتنی خوبصورت ہے, اور اس تمنا میں یہ جو طرز ہے نا اس کا انتخاب, یہ عشق رسول کی بات تھی. طرز تو وہ بھی بہت اچھی ہے جو پڑھی جاتی ہے,
सरवर कहूँ, मगर ये इस तर्ज को आप जरा सा माहौल के मुताबिक देखिएगा, इश्क रहनुमाई करता है। मुझे कहने लगे इमरान मेरी तमन्ना है अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में आका का पड़ोस दे दे, और जब मुझे आका का पड़ोस नसीब हो तो मुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मुश्ताक ना सुनो, तमन्ना की इज़हार है, मुश्ताक ना सुनो, तो मैं उस वक्त ये नात पढ़ूं आला हज़रत की, और मैं इस तर्ज में पढ़ूं, तो वो मुझे ना सुनाते थे और इस तर्ज में सुनाते थे। ये तमन्ना है, अल्लाह करे इनकी तमन्ना पूरी हो गई हो। अब सुनिए, सरवर कहूँ आका की बारगाह में बंदा हाजिर हो, जन्नत, आका, साहबा और इरशाद हो, मुश्ताक नात सुनाओ, दरबार लगाओ। बल्कि ये तो सच्ची बात है, ये तो खैर वो आगे की तमन्ना है, लेकिन कभी मदीने में हाजिरी हो ना, और सरकार के रोजे पर आप हाजिर हैं और आपकी नजर सरकार के रोजे पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त भी अगर आप ये कहना सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर किताबिशें ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आपको नहीं लगता कि अगर किसी महफिल में इस तर्ज पर यह कलाम पढ़ा जाए तो बैठने वाला हर शख्स बाअदब होगा? मतलब कैसा, ये ना यूं होगा कुछ भी नहीं होगा, बस ये सर झुकाकर बैठकर आंखों से आंसू जारी होंगे, तस्वुर में मदीना होगा या क्या कुछ होगा, वो रो रहा होगा, वो तमन्ना कर रहा होगा काश कि मुझे भी बारगाह रिसालत में किसी हाज़री नसीब हो जाए और मैं भी सरकार की बारगाह में ये अर्ज़ करूं। तो ये बाज़ तर्ज़ें ऐसी होती हैं कि जो सुनने वाले को खुद ही बड़ा वो एक उसकी पोजीशन बना देती हैं कि उस पोजीशन में आ जाता है और सर झुका कर, जैसे नहीं बिल्कुल अंधेरा हो कमरा, कलाम पढ़ा जाए, कोई साउंड वाउंड की भी ज़रूरत नहीं होती, सही बोल रहा हूँ। ये ऐसी तर्ज़ें, ये ऐसे कलाम हैं कि इसमें साउंड की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर बंदा ऐसे 10-20 आदमी इस्लाम में बैठे हुए हैं और कोई पढ़ रहा हो ना, अच्छा नात का हो, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, खुश एलान नात खान से नात सुनने से इश्क़ रसूल बढ़ता है, और बैठ कर ये कलाम सुन रहे हो ना तो यकीन मान, बास कलाम है ऐसे, वो है ना दिल दर्द से बिस्मिल की, ये भी अलग अलग तर्जों में पढ़े जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक तर्ज है जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर, हमारे अंदर जो है ना एक कैफियत पैदा करती है ना, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। बिस्मिल, ये जो है ना मुर्ज़बा होता है और जो तड़प रहा होता है, इसको रक्स बिस्मिल कहते हैं। दिल मेरा तड़प रहा हो, है दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, और उस वक्त क्या, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो।
اس وقت جب میرا یہ دل اس طرح بے چین بے قرار اور تڑپ رہا ہو نا یا رسول اللہ، اس وقت آپ کا مبارک ہاتھ میرے سینے پر آ جائے تسلی دینے کے لیے۔ کیسی طرز ہے یہ، کیسا کلام ہے، عاشقوں کا کلام، ہمارے بزرگوں کا کلام۔ تو اس طرح کے کلام سننے اور پڑھنے، ابھی اس کے لیے میں صحیح بتا رہا ہوں، اگر ہمیں کلام یاد ہو، اور یہ جس طرح میں نے کچھ، یہ میرا کوئی موضوع نہیں ہے، ابھی سمجھ سکتے ہیں کہ کلام ہوا کو یاد آیا اور میں اس وقت بولنا شروع ہو گیا ہوں، میرا بیان شروع ہوا نہیں ابھی تو، مگر ایسے ہی میں، میلاد کا مہینہ ہے تو باتیں تو ہے نا، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ کوئی بھی موضوع ہو ہمارا، کوئی بھی موضوع ہو، لیکن اگر عشق رسول کی خیرات نصیب ہوئی ہے تو موضوع کوئی بھی ہو، مصطفیٰ کا ذکر تو ضرور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کی بات تو ہوگی۔ یہ کلام لوال حمد کا ایک لفظ کان میں گیا تو مجھے وہ قیامت کے دن آقا کا جھنڈا یاد آ گیا، اور اس سے ایک عاشق رسول کی تمنا کتنی خوبصورت تھی وہ یاد آ گئی کہ میں نعتیں گنگناؤں گا وہاں پر سرکار کی۔ قیامت کا منظر، عاشق کی تمنا بھی تو دیکھو نا یار، کہ وہاں میری تمنا یہ ہے کہ آقا کا قرب نصیب ہو جائے گا تو وہاں کیا کروں گا میں، سرکار کی نعتیں گنگناؤں گا میں۔ تو یہ پھر یہ کرتے کرتے یہ چند چیزیں ذہن میں آ گئیں، تو میں نے کہا چلیں میلاد کا مہینہ ہے تو کچھ اس طرح کا موضوع بھی بن گیا، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ قبول فرمائے اور عشق رسول کی حقیقی خیرات ہمیں عطا ہو۔ تو اس کے لیے میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کے کلام جو ہم پڑھتے سنتے ہیں اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ ڈاکٹر یا جو بھی آپ میڈیکل سے متعلق جمع ہوئے ہیں، یہ چیزیں بڑی سکون دیتی ہیں۔ آپ اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بھی بڑی خوبصورت تھیریپی ہے، اگر آپ اس کو ایز اے تھیریپی لیں تو اس سے اچھی کوئی تھیریپی کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، مینٹلی سٹریس ختم ہو جاتا ہے، آپ کی جو سینے کی جو درد ہے، سینے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کم، سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، جتنے یہ نئے نئے جو ماڈرن نام ہے نا، بیماریاں پرانی ہیں، نام ان کے یہ ماڈرن ہے۔ ایسا تھوڑی تھا پہلے والوں کے نہیں ہوتا تھا ان کو نام نہیں پتا تھا، اب آپ نے نام رکھ دیا، اس کا نام سٹریس رکھ دیا، ورنہ دباؤ تو پہلے بھی تھا، ڈپریشن تو پہلے بھی تھا، آدمی اداسی میں تو انزائٹی میں تو پہلے بھی چلا جاتا تھا۔ یہ سب اسی طرح کے نام ہے، اسی طرح کے اس کے آگے پیچھے کی کوئی آپ ڈیفینیشن یا تعریفیں بیان کر دیتے ہو۔ لیکن اب یہ کہ دوا بھی تو بیچنی ہے نا کسی نہ کسی نام پر، تو دوا بھی بکتی ہے ان ناموں کے اوپر۔ ایسی بیماریاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ہم جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، میں نے نماز کو ٹریٹمنٹ کے طور پر پڑھا ہے کہ نماز کتنا بڑا ٹریٹمنٹ ہے، کہ آپ مینٹلی طور پر کتنا خود کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے مینٹلی طور پر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، کہیں پر اپنی نگاہوں کو اور اپنی چیزوں کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ اللہ پاک کی حمد، اللہ پاک کے ذکر کی طرف ہوتی ہے، آپ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ یعنی نمازیوں پر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، احسان پر بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا نمازیوں پر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ ایسی کیفیت پیدا ہو کہ تجھے یہ پتا ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کی خلاصتاً میں نے بات عرض کی۔ اب اتنی خوبصورت پوزیشن میں بندہ جائے تو ہے نا، دنیا کے غموں سے نکل جاتا ہے، دنیا کی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں تو کہ دنیا کے کام نماز میں یاد آتے ہیں، ہمارا پرابلم کچھ اور ہے، ہمیں اور 10 کام جو ہم بھول جاتے ہیں وہ تو ہم کو آتے ہی نماز میں یاد، اور یہ تو رہ گیا تھا۔ اگر کسی ڈاکٹر کے کوئی چیز بھی کھو جائے نا تو وہ نماز پڑھے تو شاید کو چیز مل جائے، یہ تو میں نے وہاں رکھی تھی، اب وہ بولے نماز توڑو کہ نماز ختم کرتے کرتے کہ وہ چیز ہاتھ سے چلی گئی تو یہ ہماری نماز ہے، بس اللہ ہمارے حال پر ہے، فرمائے اللہ بے حساب بخش دے۔ تو یہ جو کیفیت ہو، یہ میں آپ کو اس لیے بھی موضوع میرا ابھی بھی یہ نہیں ہے، یقین مانیں، مگر میں سے یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو اگر اپنے مریضوں سے ڈسکس، میں مریض تو دور کی بات ہے یار، مریضوں کو ٹھیک کرتے کرتے ہم اپنے مرض کب دیکھیں گے؟ ہم مریضوں کا علاج کرتے رہے، اپنا مرض کب دیکھیں گے؟ اگر ہمارے اندر مال کمانے کا مرض آ گیا، اور اگر ہمارے اندر یہ مرض آ گیا کہ ہمارے لیے ہر پیشنٹ ایک کسٹمر بن گیا،
اور ایک ہر پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کے بجائے اس کا ایک کیس نمبر بن گیا کہ کیس نمبر لائیں. رائٹ, یہ ساری آپ کی ٹرمز ہیں جو میں آپ کو یوز کر رہا ہوں. اب یہی بن گیا تو پھر مطلب کہ وہ چیزیں ہمارے اندر کب سے آئیں, کیسے آئیں گی, کہاں سے آئیں گی. تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم کسی کا کچھ کرتے کرتے اپنا بھول جاتے ہیں. میں جب آپ کے لیے کچھ موضوع تیار کر رہا تھا, میں کیا کروں, میرے ذہن میں ایک بات آئی. چلو وہ بات ڈائریکٹلی جو میرے ذہن میں اکیلے میں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یقین مانو اسی پر میں نے کوشش کی کچھ تیاری کرنے کی. میرے کو ڈاکٹر ایک ایسا فرد ہے, ڈاکٹر ایک ایسا فرد ہے, اس نے جس قدر انسان کی بے بسی دیکھی ہے نا کم لوگوں نے دیکھی ہوگی. جس بے بسی کو آپ نے دیکھا ہے, یعنی ایک گھر میں ایک شخص بیمار ہوتا ہے, بندہ اس کی بے بسی دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ ایک نہیں سینکڑوں بے بسیاں آپ دیکھ چکے, اور روزانہ یعنی ایک بے بسی دیکھ رہے ہیں, دوسری جگہ جاتے تو اس سے بڑی بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے. اور ایسی ایسی کیفیت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر. میں یہ سوچ رہا تھا جب میں یوں سوچ رہا تھا آج کے بیان کے تعلق سے, تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بے بسیاں دیکھی ہوں گی میرے ڈاکٹروں نے یار. اچھا, جب آپ وہ آپ کا جو باڈی کا جو ایک ہوتا ہے, باڈی کو جو آپ ڈائسیکٹ وغیرہ جو کرتے ہیں, اللہ کرے یہ سلسلہ ختم ہو جائے. یہ پتہ نہیں ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ختم ہو چکا, ہو جائے گا, ابھی ہوا نہیں ہے, ہو گیا. چلے تو یہ تو اب انسان کے بدن کو کس طرح ہم تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں, اللہ پاک رحم فرمائے. تو اس کے جو بھی شرعی یہ کام ہے, لیکن اگر میں اس کو صرف اس نظر سے بیان کروں کہ آپ دیکھیں تو صحیح یار, کرو فر کا آدمی اپنے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دے. آج آپ اس کے بدن کو کاٹ رہے ہیں, وہ کچھ کرتا سکے؟ اپنے ہاتھوں سے کھانے والا آج ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جس کی زبان کو کنٹرول نہیں تھا, آج آپ بولو تو صحیح, ڈاکٹر صاحب بولے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کچھ تو بولیں, بول نہیں رہا ہے. آپ اس کو, وہ جو شخص جس کی آنکھیں اس کے کنٹرول میں تھی, آج آپ اس کو ساؤنڈ آواز دے رہے ہیں, کان میں آواز دے رہے ہیں, آنکھ کھولیے, آنکھ کھولیے, وہ آنکھ نہیں کھول رہا. پھر آپ کہتے کچھ سننے میں آ رہا ہے آپ کو, اس کا بھی رسپونڈ نہیں کر رہا. اس کے سارے خاندان والے, اچھا خاندان والے جتنے ہوتے ہیں نا, یہ ایک کو دیکھ رہے ہیں, اپنے اس ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں, رائٹ. مگر ڈاکٹر ایک کے بعد دوسرے اس سے بڑے مریض کو دیکھ رہا ہے. اگر اپنے کلینک میں او پی ڈی لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اپنے او پی ڈی کے اندر روزانہ کے 100 مریض کو دیکھ رہا ہے. اٹا کٹا آدمی, چلتا پھرتا آدمی, چلے تو اس کی چال دیکھنے جیسی تھی, گرا تو ٹانگی ٹوٹ گئی. ہاتھ ملائے تو ایسے ملا ہے کہ بس جیسے یہی ہاتھ ملاتا ہے, بس میرا ہاتھ لگ گیا, تم بہت نصیب والا آدمی ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتا ہاتھ ہی نہیں اٹھا پا رہا. بات سمجھ رہے یار, کیا یار اس کی سمجھ عقل ہے. پتہ چلا اللہ پاک نے اسے عقل ہی لے لی, پاگل ہو گیا. نارمل ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے. اچھا بیٹھا بھی بڑی سٹی ڈوٹی ہے, اور 2 منٹ کے بعد مارنا شروع کر دے گا کہ پاگل ہے. ارے پاگل ہے, کیسے پتا چلا یہ پاگل ہے؟ اس کا ہاتھ سلامت, پاؤں سلامت, دل سلامت ہے, آنکھیں سلامت ہے, زبان سلامت ہے, پاؤں, ہر چیز اس کی سلامت ہے. مگر ایک چیز ہے جو سلامت نہ رہی, عقل. اللہ نے اسے عقل چھین لی. جو چیز ہمیں نظر نہیں آئی, جس چیز کی شاید ہم نے کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں پتا, یعنی یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے. عقل ایسی نعمت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کی عقل چلی جائے, وہ پاگل ہو جائے, تو اس کے گھر والے اٹھا کر اس کو پاگل خانے میں داخل کرتے ہیں, اور اس کو کوئی برا کہنے والا بھی نہیں ہے. اگر بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرے, لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تو بے شرم, بے حیا بیٹا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا, کہ تیرے باپ نے تجھے بچوں کے کسی وارڈ میں داخل کیا ہوا تھا جب تجھے سنبھال نہیں پاتا تھا. تو یا ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل, یا دونوں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے بوڑھے ہو گئے تو. ان کو لوگ برا بلا کہتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ پاگل ہی ہو جائے, اب ان کو برا بلا بھی نہیں بولے گا کہ نہیں یار صحیح ہے یار, گھر میں پاگل تھوڑی کو رکھتا ہے بندہ, کیسے سنبھالو گے آپ. اس کی تعریف کریں گے, ارے واہ واہ آپ نے وہاں رکھا ہے, وہاں رکھا ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟
مگر اس بندے کا کیا حال ہے جس کی عقل چلی گئی؟ اب میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ جتنی بے بسیاں، ایک تو مردے کی بے بسی، میرے سو کا رسالہ ہے مردے کی بے بسی، میں کہہ رہا ہوں زندوں کی جو بے بسی آپ نے دیکھی ہوگی، ہاسپٹل تو بے بسیوں کا گویا کہ ایک کہتے ہیں نا کہ بندہ عبرت لینا چاہے، میں کہتا ہوں عبرت ہے تو دو جگہ تو کم از کم عبرت کے لیے ہیں، کم از کم دو جگہ عبرت کے لیے تو ہیں، ایک قبرستان ہے اور ایک ہسپتال ہے۔ اگر بندہ ہسپتال جا کر بھی عبرت نہ لے، قبرستان جا کر، قبرستان میں تو عبرت لے دے، حدیث میں موجود ہے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے، قبر کی زیارت آپ کے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ کیوں؟ میرا بھی یہ حال ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں مریض کو دیکھ کر بھی جو بندہ عبرت لیتا ہے، ہسپتال میں جائے، میں گیا ہوں بن وارڈ میں، بن وارڈ کہتے ہیں نا جہاں جلے ہوئے جو جل جاتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے وہ وارڈ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بلکہ ایک دعا امین بھائی، وہ دعا یار ہے نا، اللہم الحمدللہ الحمدللہ الذی عافانی نا، جی جی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا، علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جی، یہ دعا ہے، یہ دعا ہر ڈاکٹر کو یاد ہونی چاہیے، ہر ڈاکٹر کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ جو مصیبت زدہ، ایسے یہ دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے، اللہ پاک اس کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید آپ تو روز کا یہ کتنی بار یہ دعائیں پڑھو گے۔ ہر ون وارڈ میں گیا، اس کے اوپر تو ویسے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں نا، اور اس کے اندر اس کی باڈی پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کپڑا اس کی اسکن سے چپک جائے گا، اور آپ اس کی اسکن کو آئنٹمنٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع ہے، مگر اس کے اوپر آپ نے کور کیا ہوا، کور کے اوپر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں تو اس کو دیکھ کر بھی کہا کہ یار یہ تو بالکل جنازے جیسا ہے نا، وہ بالکل جنازے کی ڈولی کی طرح، تو وہ آپ کا وہ ہوتا ہے اس کا جو باڈی کور آپ کا جو ہوتا ہے اس کو، یعنی اگر ڈاکٹر کو اگر یہاں بھی اپنی موت یاد نہ آئے، یعنی اگر میں ہسٹری پڑھ رہا تھا کچھ چیزیں، ایک ریسرچ بیس پر میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہارٹ اٹیک میں گئے، مینٹل جو دماغ کے ڈاکٹر تھے، اس کو اب نیورو سرجن کہہ لیں یا نیورو فزیشین کہہ لیں، رائٹ، وہ مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو گئے۔ ایون کہ موٹیویشن اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو گئے، خودکشی کی ان کی اطلاع ملتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیسی سب عبرت ہم نہیں لے رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے عقل والو، اے نظر والو۔ کون سی نظر؟ یہ نہیں، دل کی نظر۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، دل کی نظریں۔ بصارت کھو گئی لیکن، یہ تو کہ نعت کا شعر ہے، خوبصورت شعر ہے، بصارت کھو گئی لیکن، اقبال عظیم صاحب کا شعر ہے نا یہ، اور وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے تھے، انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، میری دل کی آنکھیں تو سلامت ہیں، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ۔ کیا کیسے پڑھتے؟ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ مدینہ دکھائے، اللہ بار بار مدینہ دکھائے۔ میلاد کا مہینہ ہے، اس میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مدینہ دیکھیں، اور یہ نعتیں جو ہم سن رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ وہ دین لائے کہ وہاں جا کر نعتیں پڑھنا، نعتیں گنگنانا، آقا کو وہیں جا کر سنانا۔ ویسے تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہے نا، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی،
تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ان کی شان عزیز علیہ معنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. تو آنکھیں اولی الابصار سے میں نے آپ کو بیان کیا نا، یہ آنکھیں عبرت کی آنکھیں ہوتی ہیں. اے عقل والو، قرآن میں آتا ہے اے عقل والو. کون سی عقل؟ اے نظر والو، کون سی نظر؟ یہ اللہ پاک وہ عبرت والی آنکھ، وہ عبرت والی سوچ عطا فرمائے جو آپ جتنے ڈاکٹروں کے لیے یہ ہے. ایون کہ گورکن دیکھ لیں، گورکن کی بھی کوئی کہانی مختلف نہیں ہے. وہ تو اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتا ہے یار، پتہ نہیں کس کس قبر سے اس نے زمین کھودتے ہوئے کیا کیا دیکھا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے ایک تعداد ہے، سب کا نہیں کہہ سکتے، ایک تعداد ہے نماز تک نہیں پڑھتی، قبرستان میں رہتے ہیں. یعنی قبرستان جاؤ تمہارے دل نرم ہوں گے، قبروں کی زیارت کرو تمہارے دل نرم ہوں گے. مگر قبرستان میں رہ کر بھی دل نرم نہ ہو، قبرستان میں رہ کر بھی بندہ نیکی کی طرف نہ آئے. بندہ تو قبرستان جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے، نیکی کی طرف آنے کے لیے. امیر علیہ السلام فرماتے شروع میں ہم قبرستان جایا کرتے تھے، شروع کے دنوں میں ہم قبرستان جایا کرتے، وہاں وقت گزارا کرتے تھے. وہاں بیان کیا کرتا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ تھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے، دل نرم ہوتے ہیں. اللہ میں توفیق دے ہم بھی قبرستان جایا کریں. جی ہاں، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، جو آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں آپ سے بھی عرض، ناظرین جتنے مدنی چینل پہ سب سے عرض کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے قبرستان جایا کریں. کم از کم جن کے والدین انتقال کر رہے ہیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو اپنے والدین کی قبر پہ جائیں. اور معافی کیجیے گا، آپ جب جائیں اگر آپ بچے والے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. یعنی یوں سمجھیے پوتے کو پتہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں، پوتے کو پتہ ہو کہ میرا باپ میرے دادا کی قبر پر آ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ قبر میں ہوں گے نا تو آپ کا بیٹا آپ کے پوتے کو لے کر آپ کی قبر پر آ رہا ہوگا. یہ لیگیسی ہے، یہ لیگیسی ہے جسے فالو کرنے کی ضرورت ہے، جسے آگے ہم ٹرانسفر کریں. میں ڈاکٹر ہوں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میں یہ ہوں تو میرا ڈاکٹر میرا بیٹا، میں پی ایچ ڈی ہوں تو میرا بیٹا بھی پی ایچ ڈی کرے. بھائی آپ نے 35-40 سال میں جا کر 45 سال میں جا کر پی ایچ ڈی کر کے کوئی دو پیسے کمانے والے بنے، اور بیٹے کو بولے تو بھی 45 سال تک یہ کر، تو بھی 40-45 سال تک یہ کر، اور تیری شادی ہو اس سے پہلے کہ تو کچھ 2 پیسے زیادہ اچھے کما لے تو تجھے پھر بیٹے کے کمانے کی فکر لگ جائے گی. میں پی ایچ ڈی والوں سے مل کر ان سے انٹرویو کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہوا ہوں، ملک بھی اور بیرون ملک بھی. تو لیکن جو بیسک لیگیسی ہے، جس کو لیگیسی کہتے ہیں، جو باپ کا ایک طریقہ کار، ایک وراثت ہے، ایک اس کا جو ایک کلچر جس کو لے کر وہ فالو کرے، اس کی عادتوں کو لے کر فالو کرے، وہ نیکی ہے، وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. ہمارے والد صاحب یہ کہ میں یو کے میں تھا تو یو کے میں ایک صاحب کے گھر مجھے جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں 11ویں شریف کی نیاز ہمارے والد صاحب نے شروع کی تھی، اور فلاں جگہ پر نماز کی جگہ تھی، وہاں پر ہمارے والد صاحب 11ویں شریف کی نیاز کرتے تھے. اور یوں 11ویں شریف کا سلسلہ ہمارے والد صاحب نے شروع کیا، الحمدللہ اللہ نے بہت برکتیں دی، اور کرتے 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 بہت بڑی 11ویں شریف کی نیاز ہونے لگی. تو اسلام بھائی جو میرے ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو بات ٹھیک ہے ان کے والد صاحب. میں کہا اب بولا اب وہ چیز کنٹینیو نہیں تھی جو والد صاحب کو. میں نے کہا آپ کیوں نہیں کر رہے کنٹینیو؟ آپ کو والد صاحب کی وہ ادا یاد ہے مگر والد صاحب کی ادا کو ادا کرنا یاد نہ رہا. میں آپ بھی کریں، اللہ نے اس سے زیادہ آپ کو مال دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ آپ کو نوازا ہوا ہے. اب آپ یہاں سے چھوٹا موٹا گھر، چھوٹا تو نہیں کہیں گے لیکن آپ گھر پہ کرتے جیسا والد صاحب کرتے تو اس کو ملٹی پلے کریں نا. یہ تو ثواب کا کام ہے، ایصال ثواب کا کام ہے، اور کرنا چاہیے، نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے، برکت والا کام ہے، کرنا چاہیے. الحمدللہ ان کو بڑا اتفاق ہوا، بولے ہاں یار بات آپ کی صحیح ہے. اسی طرح میں ملتان میں تھا، یہ لیگیسی پہ بات چلی، میں کہہ رہا ہوں میں ملتان میں تھا تو ملتان میں اس طرح ایک وہاں کی کچھ شخصیات، یہ پورا بیان میرا یوٹیوب پر موجود ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. تو وہاں بھی میں نے اسی لیگیسی پر بیان کیا تھا کہ اس کو کنٹینیو کریں. یہ تب ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو ان نیک اچھی عادتوں میں شامل کریں گے. جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سخاوت کی تعلیم دینا باپ پر واجب ہے، اولاد کو سخاوت سکھائے. اب سخاوت کیسے ہوگا؟ اور بچہ تو چھوٹا ہے، اس میں سخاوت کی عادت کیسے آئے گی؟ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے پیسے، جیسے آپ خیرات کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جبکہ اس کی مدد کرنا جائز ہو. یہ پروفیشنل بھکاریوں کا میں نہیں کہہ رہا جو ہم گاڑیوں میں سکے رکھتے ہیں نا،
اور جیسے ٹھک 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 بجاتا ہے اور ہم بھی شیشہ نیچے کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر 2 پیسے سکے دے دیتے ہیں. یہ میجورٹی پروفیشنل بھکاری ہیں. یہ ٹھک 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 بجائیں گے، آپ شیشہ نہیں کھولو گے تو بد دعا بھی دیں گے. یہ ہوگا جا، اور ہمیں بھی اس کی بد دعا سے ڈر لگ جائے. اس کی بد دعا تو تھوڑی لگے گی یار. یہ بھی کھڑا ہوا ہے، اس یہ محنت کر رہا ہے دھوپ کے اندر. اس کو بولنا ہے دھوپ میں یہاں محنت کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کہیں اور بیٹھ کر محنت کرو، محنت مزدوری کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دیکھا تو آپ نے اس کی یوں مدد نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے اس کے گھر کا سامان منگوایا، اس کے گھر کا سامان بیچا اور اس سے کلاڑی خریدوائی ان سے، اور اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاڑی کے اندر خود ہی اس کا جو دستہ تھا وہ ڈالا اور فرمایا جاؤ اسے لکڑیاں کاٹو اور اتنے دنوں کے بعد میرے پاس آنا. ان کو محنت اور مزدوری کی طرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. اور مانگنے کی تربیت ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ ہے نا، یہ اسلام میں اس کی ہے نہیں ترغیب. اسلام میں اس کی ترغیب ہے اپنا ہاتھ یوں رکھو. تو یہ جن کو چلتے پھرتے ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ سکے وکے، یہ مت دیں، مہربانی کریں. ان کی حوصلہ شکنی کریں. یہ یہاں نہیں ملے گا تو یہ جا کر کوئی محنت مزدوری کریں گے. یہ بھی کم مزدوری، محنت کم تھوڑی ہے. کوئی عام آدمی کسی کا کھڑا تو رہے روڈ کے اوپر، کون روڈ پہ کھڑا رہے گا یار؟ مگر آپ دیکھیں ان کی ہمت دیکھیے یار. وہ شرم وہ چیز مر جاتی ہے، سب وہ چیز مر جاتی ہے. تو ان کو نہیں دینا چاہیے. لیکن جو میں سخاوت کی بات کر رہا ہوں یہ تھی کہ آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے تو اپنی اولاد کو دیں. بیٹا ان کو دے کر آؤ، بیٹا ان کو دے کر آؤ، بیٹا آپ دے دو. تو یہ بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. میرے والد صاحب سخاوت کرتے تھے، میرے والد صاحب دیتے تھے. آج والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ والد صاحب زکوٰۃ کس کو دیتے تھے. دیتے بھی تھے کہ نہیں دیتے تھے. وہ دیتے تھے تو پوری دیتے تھے کہ کتنی دیتے تھے یہ بھی بیٹے کو نہیں پتا ہوتا. ارے خدا کے بندو، تربیت کیسے کریں گے ہم اپنی اولاد کی؟ وہ کاپی بھی پتا نہیں بیٹے کو پتا ہے کہ نہیں پتا جس سے والد صاحب نے زکوٰۃ دینے والوں کا نام لکھا تھا کہ کس کس کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے. کھولے تو پتا چلے نا کہ 10 سال پہلے بھی والد صاحب اس کو 1500 دیتے تھے، 10 سال کے بعد بھی اس کو 1500 ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. والد صاحب نے بھی زکوٰۃ کا بھی کوئی مطلب اتنی مہنگائی ہوگی لیکن زکوٰۃ نہیں بڑھائی والد صاحب نے. تو یہ چیزیں بچے کو بتائیں، سخاوت سکھائیں. تو جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ قبرستان لے کے جائیں. وہاں سے میں نے بات آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ ہماری چیزیں بچوں میں منتقل ہوں. تو عبرت قبرستان میں، عبرت ہسپتال میں. اگر ہم میں ڈاکٹر سے اور جو میڈیکل سے جو ریلیٹڈ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں، ارے اب آج کی تو کل نہیں تو پرسوں آپ ایک اچھے بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. اور آپ بھی گھومیں گے پہلے تو جو بھی ڈھونڈیں گے بھیا کہ جو بھی مل جائے. یہ حالت ہے اس وقت. اللہ پاک خیر فرمائے. مگر آپ کی فیلڈ میں عبرت ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں بہت عبرت ہے، بہت عبرت ہے. کیونکہ آپ ڈیتھ باڈی دیکھتے ہیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو، غسل میت ہے نا، غسل میت یہ عبرت ہے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو غسل دے، روتے روتے دے گا. یہ عام غسال روتے روتے غسل نہیں دے گا. اگر بیٹے کو غسل میت آتا ہوگا یقین مانے روتا روتا اپنے باپ کو غسل دے گا اور دعائیں کرتا رہے گا یا اللہ میرے باپ کی بخشش کر دینا. میں اپنے والد صاحب کے غسل میت میں رہا ہوں. کوشش ہوتی ہے کوئی نیک لوگ آ کر بھی اس میں شامل ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بھی. تو غسل میت، اب ہمارے بیٹے کو غسل میت آتا ہی نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بیٹے کو کچھ اور سکھایا تھا، غسل میت سکھایا ہی نہیں تھا. اور میں اپنے نگران ذمہ داران سب کو درخواست کر چکا ہوں، آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں. میں لائیو بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو غسل میت سکھا دیں تاکہ کل آپ کا میرا انتقال ہو یا گھر میں ہماری کسی ماں کا انتقال ہو یا بڑی کا انتقال ہو. کیونکہ زیادہ تر ایز اے ایوریج بات کریں تو بڑے پہلے جا رہے ہیں، چھوٹے بعد میں جاتے ہیں، نارمل ایوریج. ورنہ تو موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت کا وقت ہے. موت کی عمر نہیں ہے کہ آپ کی عمر اتنی ہوئی تو موت کا وقت قریب آ گیا. یہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. موت وقت پر آتی ہے کہ وقت پورا ہوا تو موت آئے گی، چاہے وہ وقت 2 سانس کے بعد ہی نہ کیا نہ ہو. بچہ پیدا ہوا اور آپ کے ہاتھ میں اس سے پہلے کہ آپ اس کے ماں باپ کو خوشخبری دیں، اس کی ماں ریکور ہو اور اس کو خوشخبری دیتے کہ بیٹا روتا روتا آیا تمہارا بچہ، بلکہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے بعد یہ خبر سناتے ہیں کہ بچہ پیدا تو زندہ ہوا تھا مگر پیدا ہوتے اس کا دم نکل گیا. رائٹ؟ یعنی پتہ ہے کہ 5 منٹ بچہ زندہ نہیں رہا اور اس کا انتقال ہو گیا. اس
دیٹ مینس یہ صرف چند سانسیں لے کر پیدا ہوا تھا. کتنی؟ چند سانسیں لے کر پیدا ہوا تھا, جو سانسیں اس کی 5 منٹ کے اندر پوری ہو گئی. then he died. اب کوئی 2 لاکھ سانسیں لے کر پیدا ہوا, کوئی 2 کروڑ سانسیں لے کر پیدا ہوا, کوئی اس سے کم یا کسی سے زیادہ سانسیں لے کر پیدا ہوا. بزرگ فرما دے تمہاری زندگی کیا ہے, سانسوں کی گنتی تو ہے, سانسیں پوری ہوئی تمہاری زندگی پوری ہو گئی. اس کا عمر سے کیا تعلق ہے, ایج سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جیسے ہم لوگ عمر کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان داڑھی رکھتے تو بعضوں کا نادان ماں باپ کہتے بیٹا تیری عمر ہی کیا ہے کہ تو نے داڑھی رکھ لی. تو میں ماں باپ سے پوچھوں کہ داڑھی کی عمر آپ بتا دو. بھائی داڑھی کی عمر آپ بتا دیں, کیا ہے داڑھی کی عمر؟ نہیں پتا, میں بتاتا ہوں. داڑھی کی عمر وہ ہے جس پر داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. کیا 7-8 سال کے بچے کی داڑھی دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ 10 سال کے بچے کی داڑھی دیکھی ہے؟ 11-12 سال کے بچے کی داڑھی دیکھی ہے؟ عمر نہیں ہے. عمر ہوگی قدرت میں داڑھی آنا شروع ہو جائے گی. آپ بولتے رہے اس کی عمر ہی کیا ہے, اس کی عمر اب آ گئی. اگر داڑھی آ گئی اس کی عمر آ گئی. اگر عمر نہ ہوتی تو داڑھی بھی نہ ہوتی. آنے دو بھائی داڑھی اس کی. مرد پر 1 مٹھی داڑھی واجب ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور میلاد کا مہینہ ہے اور ہم اہل سنت ہیں. 1 مٹھی داڑھی ہماری ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ 1 مٹھی داڑھی گھٹانا, 1 مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا اور شیوڈ یہ سب ناجائز و حرام ہے, توبہ کرنی ہوگی. تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز پر ہو کہ بچہ ہمارے ساتھ عبرت حاصل کرنے والا بنے, اور بچوں کو غسل میت سکھا دیں. آپ بھی سیکھ لیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی سیکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ سعادت کی بات ہے, یہ غسل میت دینا سعادت کی بات ہے. اگر اللہ توفیق دے تو نماز جنازہ پڑھانا بھی آنا چاہیے, اہلیت ہو امام بننے کی, یہ سب ہونا چاہیے. آپ اتنے, میں تو کہتا ہوں میرا ڈاکٹر اتنا باشرع ہو اور ایسا ہو کہ بچہ پیدا ہو تو کوئی مسجد سے ہی ہم بلاتے ہیں نا, ہم مسجد سے بلاتے ہیں, امام صاحب کو بلاتے ہیں, مؤذن صاحب کو بلاتے ہیں, داڑھی والا بلاتے ہیں. سیدھی بات تو یہ ہے, جو بچہ وہ بھلے داڑھی رکھ کر بھی نماز نہ پڑھتا ہو, داڑھی والا ہونا چاہیے. یہ آپ کو بھی اس کا کانسیپٹ پتا, آپ کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا تو آپ بھی یہی کرتے ہو, ٹھیک ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر خود داڑھی والا باشرع نمازی نیک آدمی ہے اور اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب نظر آ گئے, تو ڈیلیوری میں تو ڈاکٹر نہیں ہوگا, وہ تو لیڈی ڈاکٹر ہوگی. میں تو میل کی بات کر رہا ہوں. تو فلاں ڈاکٹر صاحب یار یہ ہسپتال میں ان کو بولا نا ہمارے بچے کان میں اذان دے دے. کبھی ایسا ہوتا بہت کم ہوا ہوگا, ڈاکٹر صاحب آپ میرے بچے کان میں اذان دے دو نا, اس پر مسجد کا امام صاحب یاد آئے گا. مولانا 2 جگہ پر آپ کو کم از کم چاہیے ہوتا ہے, بچہ پیدا ہو تو اذان کے وقت, اور میت ہو جائے تو جنازے کے وقت چاہیے 2 جگہ. پھر بھی مولانا سمجھ میں نہیں آتا یار. نکاح کے ٹائم میں بھی کسی منڈانا سے نکاح نہیں پڑھائیں گے, مولانا سے نکاح پڑھائیں گے. کیا صحیح یاد دلایا, بہت صحیح جگہ پہنچے تھے آپ. تو یا تو آپ کے لیے یادگار واقعہ ہے نکاح, یا پھر اونچا ہوا نہیں ہوگا, اور صحیح ہے یہ. تو یہ ہوتا ہے, مولانا کی ضرورت کہاں نہیں ہوتی. طلاق ہے, یہ وراثت کے مسائل ہیں, بہت سارے حرام حلال جائز ناجائز کے مسائل کو ڈاکٹر تھوڑی حل کرتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اتنے ایریا میں 1 ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, مگر جہاں 1 ڈاکٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں اس سے زیادہ علماء کا ہونا ضروری ہے. عالم کو روز ڈاکٹر کی ضرورت پڑے کہ نہ پڑے, مگر شاید ڈاکٹر کو روزانہ ایک عالم کی ضرورت پڑ سکتی ہے. زندگی گزارا 24 گھنٹے, اس کو اب اسپیشلی جب آپ آپریٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی جب آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ میڈیسنس آتی ہیں, آپ اس پر کمپاؤنڈ پر بات کرتے ہیں, آپ کو پوچھنا پڑتا ہوگا, یعنی نہیں پوچھتے تو عادت ہونی چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے, اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے. جیسے کل ہمارے ڈاکٹر صاحب نے امیر سنت سے خصوصی مدی مذاکرے میں بڑا پیارا سوال کیا, مجھے پسند آیا ان کا سوال, کہ جب مریض کا ستر کھلا ہوتا ہے, ہم کو وہ سرجن ہیں, کہ مریض کا جب ستر کھلا ہوتا ہے تو اس وقت ہم بسم اللہ شریف وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیں ضرورت, اب ڈاکٹر کے پاس اس کا حل نہیں ہے, مطلب اس کا جواب نہیں ہے, لیکن ایک عالم سے پوچھا کہ اس کا کیا حل, تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. انشاءاللہ یہ مدی گلدستہ آ جائے گا
کہ ڈاکٹر کے پھر ڈاکٹر پر جو امیر سنت نے جو رات تو تقریباً میرا خیال ہے بیان ڈاکٹر کی نظر ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے کتنی خوبصورت تربیت فرمایا امیر سنت. میں تو مشورہ دوں گا کہ یہ ڈاکٹر کے آپ کو یہ ہم پورا مدنی گلدستہ نکالیں گے, پورا انشاءاللہ مدنی گلدستہ نکالیں گے کہ ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, علاج کے تعلق سے, آپریشن کے تعلق سے, ٹریٹمنٹ کے تعلق سے, سید و سادات کے تعلق سے, آپریشن کے تعلق سے, بلا وجہ آپریشن کے تعلق سے کتنے پرنسپل امیر سنت نکل بیان کے. نہیں سمجھے کہ پورا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام ہونا چاہیے ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے, ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے. تو میڈیکل اسٹوڈنٹ کو امیر سنت نے اسپیشلی ایڈریس کیا کہ آپ کو بھی یہ وقت پڑ سکتا ہے, رائٹ. تو اگر مجھے نہیں پتا کل آپ سے مدنی مذاق, خصوصی مدنی مذاق کا ایک وقت تھا, اب 4:30 پونے 5 بجے آپ تھے نہیں تھے, میں نہیں جانتا, رات کو فجر کا وقت کے قریب تھا, اور آپ میں سے کون تھا کون نہیں تھا یہ بھی میں نہیں جانتا. مگر کل 12-15 منٹ جو گفتگو ہوئی ہے آپ کے ڈاکٹر اور میڈیکل سے ریلیٹڈ امیر سنت نے کلام کی, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسکشنز تھی. اور امیڈیٹ اسی وقت ایک تھی جس کو ہاتھ وات ہم کہتے ہیں, کوئی پری پلانڈ اسکرپٹ تو ہوتا نہیں ہے, مگر بہت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ امیر نے بات کی. اسپیشلی آپ نے یاد ہوگا کہ بے ہوشی کے وقت کا بہت خوبصورت بات امیر نے سمجھائی کہ جب بے ہوشی کرتے ہیں آپ تو آپ ان سے بچے کتنے ہیں کیا کرتے ہیں تاکہ وہ بات کرتے کرتے انکانشیس ہو جائے اور وہ بے ہوشی میں چلا جائے. امیر نے فرمایا کہ مجھے جب یہ بے ہوش کیا کہ پہلی بار میں تو مجھ سے کیا انہوں نے, لیکن جب سیکنڈ ٹائم آیا تو مجھے یاد تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے. تو امیر سے فرماتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کو کہہ دیا تھا آپ مجھ سے فضول باتیں نہیں کرنا, مجھ سے میرے سوال جواب نہیں کرنا, آپ مجھے انجیکشن لگا دیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں, میں درود شریف پڑھتا ہوا کلمہ پڑھتا ہوا خود ہی اپنی اس کیفیت میں چلا جاؤں گا, تاکہ میں اگر اس کیفیت میں جاؤں, بے ہوشی کیفیت میں جاؤں, اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے جاؤں, کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤں. پھر خود فرماتے پتہ نہیں نا کہ بعد میں بندہ واپس آتا ہے کہ نہیں آتا, تو آدمی اس کیفیت میں چلا جائے کہ اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو, کلمہ طیبہ جاری ہو. اب یہ اگرچہ مریض نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہمیں ایسا, میں نے تو اپنے بارے میں ایسا کیا جب آپریٹ ہو رہا تھا, اس کے بعد باقاعدہ ایک ویڈیو بنی ہے, میں نے خود بنائی ہے, وہ میں نے خود ویڈیو شوٹ کی ہے جو امیر سنت کی ریکوری اسٹیج پر تھے, اور انکانشیسلی جب وہ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے تو نارملی وہ ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے جو اس کے دماغ میں لا شعور میں ایک چیز ہوتی ہے, رائٹ, ایم رائٹ. اور وہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں جو یوٹیوب پر موجود ہے, امیر سنت توبہ, اور ایسی ایسی خوبصورت گفتگو امیر سنت. میں خود اصل میں گیا تھا اس وقت جب امیر سنت جب اس کیفیت سے باہر آ رہے تھے تو ہاسپٹل میں تھا اور میں نے جا کے جب دیکھا تو امیر سنت ہی تھے اور کوئی وہاں تھا نہیں, اور میں کان قریب کیا تو آپ کی زبان پہ اسی طرح کے جملے جاری تھے, آنکھیں بند تھی. میرے پاس موبائل تھا, میں نے موبائل نکال کے میں نے تو ریکارڈ کر لیا, ویڈیو ریکارڈ کر لی میں نے, اور ساری چیزیں اس پر ریکارڈ ہوتی چلی گئیں اور ہوتی چلی گئی. میری کیفیت یہ ہو گئی ایک ٹائم پر آ کر کہ میری موبائل کی بیٹری بیٹھ گئی, موبائل بند ہو گیا. میرے کو صدمہ ہوا, میں نے کہا یا اللہ اگر یہ ویڈیو ضائع ہو گئی تو کیا ہوگا. میں تو چاہتا ہوں یہ ویڈیو دنیا دیکھے کہ اس میں اتنی باتیں تھیں اور اس میں تربیت اور سیکھنے کا بہت کچھ تھا. لوگوں نے اس کو بھی عجیب و غریب انداز پہ لیا ہے. اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ تو ایک خوبصورت سی چیز تھی کہ ایک آدمی جب ریکوری کی پوزیشن میں آتا ہے, آپ تو ڈاکٹر, آپ کو پتا ہوگا جب آدمی واپس آ رہا ہوتا ہے کیا کیا بول رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر کی گھما رہا تھا. میرے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, میں مسلمان ہوں, اپنے مریدوں کو یاد کر رہے ہیں, اپنے غلاموں اپنے وابستگان کو یاد کر رہے ہیں, نیکی کی باتیں کر رہے ہیں, پرہیزگاری کی باتیں کر. تو اس کا مطلب کیا لگے گا کہ ان کے دل و دماغ کے اندر یہی چیزیں بیٹھی ہوئی تھی جو نکل رہی تھیں. تو یہ تو ایک آپ کو ایک بندے کی قدر ہوتی ہے کہ یہ اس کیفیت میں بھی اگر یہ کہہ رہے تو بندہ اگر نہیں مانتا تب بھی یہ ویڈیو دیکھ کر مان لے گا یار میں اس کے بارے میں غلط فہمی کہ میں مبتلا تھا, جو اس کیفیت میں یہ بول رہا ہے تو جب کیفیت میں ہوتا ہوگا تو کیا بولے گا, رائٹ. خیر جو یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے یار, اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی کیا دے کر کیا سوچتا ہے, کیا دے کر کیا سوچتا ہے. تاہم تو یہ جو رات کو امیر سنت بات کی نا, یہ میں نے کہا چلے ابھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بے ہوش کرتے ہیں آپ, اس وقت امیر سنت تو فرما دیا تھا. اب یہ تارے جتنے بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, اب ایسا تو ہے نہیں کہ ڈاکٹر کو کبھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مجھے بھی بے ہوش کیا جائے. یہ بھی ڈاکٹر کے لیے عبرت ہے کہ جس طرح میں اس کو بے ہوش کر رہا ہوں یا کروا رہا ہوں, کل مجھے بھی یہاں لیٹنا پڑ سکتا ہے.
جس طرح اس کو میں اچھا خاصا چلتا ہوا فالی زدہ تھا، جو فالی زدہ یہ میرے سامنے چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا، کل اللہ نہ کرے مجھ پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں عبرت لے. اگر اپنے اوپر بھی یہ وقت آئے اور اگر آپ کو بھی آپریشن کی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک عافیت عطا کرے، اللہ پاک عافیت عطا کرے، مرتے دم تک اللہ عافیت دے، اور میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر اللہ پاک شہادت کی موت عطا فرمائے. اور ہمیں اپنے لیے، ہر ایک کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے یہ تمنا رکھنی چاہیے. لیکن اگر ایسا ہو تو مہربانی کر کے یہ ضرور آپ کوشش کریں کہ ان کو کہہ دیں کہ بھائی آپ امیر سنت نے جو کہا میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اور بہت خوبصورت پتے کی بات کی کہ آپ مجھ سے باتیں نہیں کرنا، میں درود شریف پڑھتا رہوں گا، کلمہ پڑھتا رہوں گا، اور میں اس کیفیت میں چلا جاؤں گا. آپ بھی یہی کہہ دو جب بھی اللہ نہ کہے. اور جب آپ کو ایسا کوئی آپریشن کا، جو سرجن ہے اسپیشلی انہی کو یہ بعض اوقات موقع ملے گا، مگر یہ جو آپ کو جو بے ہوش کرتے ہیں، ان کا کیا نام، تو یہ جو بے ہوش کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک میڈیکل ٹرم ہے ان کو جو کہتے ہیں، تو وہ شاید یہ وہ پیشنٹ، وہ ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آتے ہیں، وہ آتے ہیں. لیکن یہ کہ جنرلی یہی ہے جو میں آپ کو ڈسکشن کر رہا ہوں. اب ایسی سوچ بھی تو ہو نا جو امیر سنت کی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ میرے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہو. اگر ایسا ہو جائے تو بھی اچھا ہے، اچھی سوچ ہے نا، کوئی بری سوچ تو نہیں ہے نا یار. قبلہ کعبہ سب ہمارا ہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تو گھر میں بیٹھے تو قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، بلکہ بچہ کہتے بیٹا قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرو. ہم با ادب لوگ ہیں. اب جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے. ہم مذہب مہذب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ادب والا ہے، یہ ادب سکھاتا ہے. تو ہم یہ کریں، امیر سنت اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا وقت بے ہوشی میں نہ آ جائے جو نماز کا وقت ہو، تاکہ آپریشن ایسے. اب یہ ہر ایک کے لیے یہ پاسبلٹی ہو نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، بیڈ کے طور پر پاسبلٹی ہو یا نہ ہو. لیکن ایک سوچ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ایک تھاٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر یہ سوچ تھاٹ سے آپ کا اتفاق ہوتا ہو تو آپ دیکھ لیں یار بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی سیکھنے کے لیے. تو مریض کے ساتھ آپ کا جتنا واسطہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے ہیں، مریض کے مرض دیکھتے ہیں. آج کے اس اجتماع میں اگر ڈاکٹر اپنے دلی امراض یعنی باطنی امراض کی طرف بھی اگر دیکھ لے، اور اپنی جو اسپریچول ٹریٹمنٹ ہے اگر اس پر بھی اگر ڈاکٹر غور کر لے. میں اس کی چند چیزیں بتاتا ہوں، بہت کام کی شاید اللہ کرے کہ آپ کو یہ لگیں کہ بعض چیزیں ڈاکٹر اگر اس کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت کو بہترین فوائد نصیب ہو سکتے ہیں. یعنی میں صرف 5 چیزیں بیان کروں گا. نمبر 1، نماز پڑھے. اب دیکھتے ہیں اچھا خاصا اٹا گٹا آدمی نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. اللہ نے چلتا پھرتا رکھا ہے، بولتا چلتا رکھا ہے، کھاتا پیتا رکھا ہے، تو شکر بندہ ادا کرے، تو شکر کی طرف جائے، اللہ تیرا شکر ہے. اور نمازیں 5 وقت، اپنے کلینک کا ٹائم، آپ کے او پی ڈی کا ٹائم، آپ کے مریضوں کو چیک کرنے کا ٹائم، جو بھی آپ کا ٹائم ہے، ایون کہ آپ آپریٹ کا ٹائم آپ دیتے ہیں نا، آپریٹ کا ٹائم سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نارملی مریض کی مرضی سے کہاں ٹائم ملتا ہے بھائی؟ مریض کی مرضی سے تو دن نہیں ملتا، ٹائم کہاں سے ملے گا؟ تو آپ یہ دیکھ لیں بھائی یہ میری نماز کا ٹائم ہے. ظہر کے بعد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد. عصر و مغرب کی طرح ویسے اتنا ٹائم ہوتا بھی نہیں ہے. یا عشاء کے بعد، جو بھی آپ مہربانی کر کے ریکویسٹ ہے کہ اب میری نماز کا ٹائم ہے، میری جماعت سے نماز مجھے پڑھنی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا بھی کہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے کلینک مسجد کے قریب ہوتے ہیں. یہ میرا تجربہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک سے اٹھ کر جماعت سے نماز پڑھنے جائیں گے. بٹ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ ڈاکٹر صاحب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے گئے. اب ڈاکٹر بولے میرے پاس جماعت نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد یہاں 2 قدم پر آپ کی مسجد ہے، اور کوئی اور شرعی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. پھر بھی اگر ڈاکٹر اٹھ کر نماز کے لیے نہ جائے تو جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی سستی خود یہ ایک باطنی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دیں. گناہوں کی بیماری تو ہے نا کہ اگر جماعت واجب ہے اور ترک واجب کرے گا بلا اجازت شرعی تو گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گناہ کی بیماری یعنی عام جسم کی بیماری جان لیتی ہے، گناہ کی بیماری ایمان لیتی ہے. تو یہ یاد کرنا ہے ہمیشہ کہ جب نماز کا وقت ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز
نماز ہے، اور اس میں ہماری بھی صحت ہے، بلکہ بورڈ لگا دے اور جاتے جاتے مریضوں کو بھی کہہ دے نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے نا. کہتے ڈاکٹر مجھے بعض کو سوال ڈاکٹر کیا کرے نیکی کے، ڈاکٹر نماز پڑھے، نماز پڑھائے، نماز کی دعوت ہے. نماز کی دعوت دینے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بھائی آپ جا کر نماز ادا کریں، میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں. اور مریض کو بھی کہیں نماز پڑھیں. ایک حدیث یاد آ گئی ہے، مریض کو ایک حدیث ضرور سنا دیں. اگر جو مریض ہے اس کو ایک حدیث یوں بتا دیں، یہ کہہ دیں کہ حدیث میں کوئی اس طرح آیا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، میں نے اس سے پہلے ڈاکٹروں کے اسی سیشن میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ ڈاکٹر خود مریض تھا اور اس کا علاج ہو نہیں رہا تھا، اس کو یہ حدیث یاد آئی اور اس نے اپنے علاج کے لیے ایک غریب گھر کی کفالت لے لی کہ اس کو وہ مدد کر رہا تھا. وہاں وہ اس کی مدد کر رہا تھا، وہ اللہ پاک نے اس کی بیماری دور کر دی. میں نے خود ڈاکٹر کا واقعہ پڑھا ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہی کا واقعہ ہے، اور اس کا ڈاکٹروں کا جو پینل تھا وہ پریشان تھا کہ تمہاری رپورٹس کلیئر کیسے ہو گئی. تو اس نے کہا کہ تم اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہا تھا، تمہارے بس میں تو تھا کوئی نہیں. اور یہ درست ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، مگر آپ ڈاکٹر نے کتنی دفعہ کہا ہوگا دعا کرے ہمارے تو بس میں نہیں ہے. یعنی جہاں مریض کی بے بسی ہے نا، جہاں انسان کی بے بسی ہے، ڈاکٹر دے کہ میں بھی تو انسان ہوں، میری بھی بے بسی ہے کہ میں ایک وقت پر آ کر مجھے تو باقاعدہ ڈاکٹر کہے گا، مجھے تو باقاعدہ رشتے دار گھر والے جھنجھوڑ، ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کیجئے، ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کیجئے، بچا لیجئے. پھر ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے بعد اگر کہتا ہے I can't do anything، میں کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے میڈیکل پڑھی ہے، I can't do anything، میں کچھ نہیں کر سکتا. پلیز ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت خرچہ کیا ہے، منی کچھ بھی نہیں، پیسہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سر آپ بہت بڑے پروفیشنل ہیں، میرا پروفیشن کچھ نہیں کر سکتا. سر آپ کا ایکسپیرینس ہے، میرا ایکسپیرینس کچھ نہیں کر سکتا. یہ سارے بے بسیاں ہیں. جو کچھ ہو سکتا ہے تو تم دعا کرو، اللہ پاک چاہے گا تو تمہارا مریض اچھا ہو جائے گا. میرے ہاتھ یہ ڈاکٹر کے جملے ہیں اور یہ اچھے جملے ہیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے. کیا کرے گا ڈاکٹر خود اگر آپریشن کرتے کرتے اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، ڈاکٹر خود گر جائے گا. کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ سب عبرتیں ہیں. ہمارے انسان جب اپنی بے بسی کو سمجھ لیتا ہے نا، انسان اپنی کمزوری کو سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس میرے رب کا کرم ہے، میرے رب نے مجھے سنبھالا ہے تو میں سنبھلا ہوا ہوں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے تو میں بچا ہوا ہوں. اس لیے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے مریضوں کے ساتھ ہمدردی، یہ میرا دوسرا موضوع تھا. مریضوں کے ساتھ ہمدردی کہ آج اگر میں نے اپنے اس مریض کو کسٹمر بنا لیا تو کل میں بھی مریض. ایسا تو شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بیمار ہوا ہی نہیں ہوں، مگر یہ دیکھ لے بیمار ہو کر اس نے بھی اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا تو ہے. اب وہ ڈاکٹر بھی جائے گا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کو پتا ہوگا کہ اب آیا ہے. اب آپ بھی مریض ہو کر اگر کسٹمر بن گئے اس ڈاکٹر کے تو پھر پتا چلے گا یار جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو مریض کے ساتھ ہمدردی، وہ بھی اگر سید و سادات ہوں، آل رسول ہوں. جس مصطفیٰ کریم کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اسی مصطفیٰ کی اولاد اگر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سید آتا ہے تو ایک تو علاج بڑی محبت سے کرے اور پھر کہے آپ سے پیسے دوں گا، آپ کے نانا جان کے صدقے میں تو مجھے یہ علاج کرنے کی سعادت ملی ہے، میں ڈاکٹر بنا ہوں تو بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. نہیں، آپ سے نہیں. اچھا فری نہیں کرنا چاہتے، بھائی کمی لے لو بھیا، رعایتی کر دو، کوئی سید سادات کا کوئی پیکیج ہی بنا دیں کہ سیدوں کے لیے یہ ہے، سیدوں کے لیے یہ، سیدوں کے لیے. اور غیر سید بھی اگر غریب آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے غریب آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا غریب آتا ہے. یعنی میں ہمدردی میں یہ بات عرض کروں کہ آپ کے پاس اب اچھا ڈاکٹروں کو نارملی پتا ہے کہ سیم کمپاؤنڈ کی میڈیسن 10 روپے کی بھی ہے اور سیم کمپاؤنڈ کی میڈیسن 100 روپے کی بھی ہے. ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کو نہیں پتا ہے. میں آلموسٹ جنیرک کی طرف آپ کو میں ریکمنڈ کروں نہیں کروں یہ بات کی بات ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ یار اس میڈیسن میں میری کمیشن ہے، جن کی ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں. ایک سے ایک خدا کے خوف رکھنے والے اور
خدا ترس مطلب ایک ترس کھانے والے رحم کرنے والے ڈاکٹروں کو میں جانتا ہوں، اللہ ان میں ان کی کثرت کرے، اور وہ بھی اس معاملے سے پریشان ہے کہ اب ایک میں آپ کی کمیشن ہے، ایک میں کمیشن، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مریض 10 کی دوا کھا لے، 10 والی کھا لے یا 100 والی کھا لے، دونوں صورتوں میں مریض کو فائدہ ایک ہی طرح کا ہونا ہے، تو آپ اس کو 100 کی دوا کیوں لکھ کر دیتے ہو یار؟ آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ اس کی پرابلم یہ ہے، پھر اس کو آپ کیوں لیبارٹری کی طرف بھیجتے ہیں یار؟ پتہ ہوتا نہیں، ہر ایک ایسا کرتا یہ نہیں ہے، اور ہر ایک یہ پوزیشن یہ نہیں ہے، میں جنرل تو ہمدردی اگر کوئی فون پہ پوچھ رہا بولے اس کو فون پہ بتا دوں گا تو میری تو وہ سب فری میں علاج کروں گا تو کیا حرج ہے؟ اللہ آپ کو اور دے گا. ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، یہ آقا کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم الحمدللہ جتنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری بڑھے گی، سرکار کی امت سے اتنی محبت بڑھے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، تو ہمیں بھی آقا کی امت سے محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، چاہے وہ پیسوں کے تعلق سے ہو، علاج کے تعلق سے ہو. ایک ہمدردی کا لفظ میں نے کہہ دیا. حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. تو یہ اگر کریں اور پھر اپنا وقت دیں دعوت اسلامی کو، اپنا وقت دیں گے تو یہ باتیں ایک بیان میں ساری باتیں تو میں نہیں بیان کر سکوں گا نا، چند ایک ہی مدنی پھول بیان کر سکوں گا. آپ کم از کم کچھ نہ کچھ وقت دعوت اسلامی کو دیں. ایک دن رائے خدا میں ہمارا ایک ماشاءاللہ بہت پیارا سا ایک دینی کام ہے، اس میں آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، 26 گھنٹے ہیں، 30 گھنٹے ہیں، جو کم زیادہ آپ کے پاس گھنٹے ہیں. آپ کو یار یہ اتوار ہے میں اللہ کی راہ میں سفر، یہ ہفتہ ہے میں اللہ کی راہ میں سفر، میں جمعہ ہے جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں. ہفتہ وار اجتماع ہے، رات کو ہوتا ہے، یار چلو کلینک کا تو ٹائم بھی نہیں ہے یا ہاسپٹل کا ٹائم نہیں ہے، یار یہ اجتماع میں اپنی کچھ اسپریچول چیزیں تو صحیح کروں. اللہ نہ کرے تکبر اندر میں ہے، حسد اندر میں ہے، مال کی لالچ اندر میں ہے، دنیا کی محبت اندر میں بسی ہوئی ہے، کتنی دنیا بھر کی مسائل ہمارے اندر ہیں، کئی گناہوں کی عادتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان کو بھی تو اب وہ کہاں سے صحیح ہوگی؟ اس کا ڈاکٹر کون؟ اس کا ڈاکٹر اولیاء علماء، یہ نیک ماحول، نیک مجلس ہے، یہ وہاں اس کا علاج ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت اس کا علاج ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تلاوت قرآن و موت کی یاد. تو یہ چند چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دینی ماحول سے وابستگی دے. ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، قافلے میں اللہ توفیق دے، سفر کرے. 3 دن قافلے، چھٹیاں مل جاتی ہیں، اللہ کی راہ میں سفر نصیب ہو جائے. اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ اپنے پاس رکھیں. مریض اپنی ٹیبل پر رسالے رکھیں، نیک اعمال کا رسالہ رکھیں. اس طرح دیگر چھوٹے چھوٹے رسالے ہمارے مقتدر المدینہ وہ رکھیں. مریض کو آپ اپنا پرسپشن لکھ کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ ڈال کے دے دیں، اس کو پڑھیے گا. کیا پتہ آپ کا رسالہ اس کی تقدیر بدل دے یار. بیٹھے ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے نیکی کمانے کا بعد ہوگا، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اپنی ٹیبل پر مقتدر المدینہ کے رسالے رکھ لیں، یہ رکھ لیں. بہت کو میں نے آسان نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ آپ کو بتا، آسان ترین، کہ آپ نے پرچہ تو پھاڑ کے دینا ہی دینا ہے نا. جب بولے ایک دوائی لکھیں، ڈیٹ لکھیں، اب اس پرچے کے ساتھ صرف ایک رسالہ دے دیں کہ یہ لے جائے. ادھر ڈاکٹر صاحب میرے کو رسالہ نہیں چاہیے. بولے پڑھنا نہیں آتا، بیٹے کسی سے سن، پڑھوا کر سن لینا. کیا تو میڈیکل والا بھی تو پڑھ کے دوائی دے گا نا آپ کو تھوڑی. ویسے بھی ڈاکٹر کی رائٹنگ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو میڈیکل والا بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے جو آپ کی رائٹنگ بھی پڑھ لیتا ہے. ہر ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا، مگر کرتا تو ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ اگر اللہ کرے گا آپ سنبھال لیں، نیکی کی دعوت دیں، آپ اللہ کی راہ میں وقت دیں، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری رہے گی. آپ کو البتہ میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت کام آئے گی. جاتے جاتے چلے ایک وظیفہ لے لیں، یوں سمجھیے آپ کہیں یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو. یہ 11 بار پڑھنا ہوتا ہے. یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ و یا سلام ہو، یا حفیظ ہے، یا حفیظ و یا سلام ہو. ٹھیک ہے. اول آ کے درود شریف کے ساتھ جب بھی گھر سے نکلیں، کلینک میں بیٹھیں، کلینک سے کھڑے ہوں،
ہاسپٹل سے نکلیں، اپنے میڈیکل انسٹیٹیوشن سے نکلیں، کہیں سے بھی نکلیں، آنا جانا، گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی سے آ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یاد رہے یہ ضرور پڑھ لیں. آپ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اگر بچوں کو پڑھنا نہیں ہے تو ان کی طرف سے آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی، سلامتی رہے گی، خیر رہے گی، بھلائی نصیب ہوگی. اور ایک سنت ہے دعا، وہ کر لیں. اللہم سلمنی وسلم منی. کتنی مختصر سی دعا ہے. اللہم سلمنی وسلم منی. اللہم سلمنی وسلم منی. یا اللہ مجھے سلامتی عطا فرما اور مجھے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. کتنی خوبصورت دعا ہے، سنت ہے. تو یہ دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی، حفاظت ہی حفاظت ہے، سلامتی سلامتی ہے. یہ دعوت اسلامی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. جہاں ہیں وہاں اجتماعات میں جائیں. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے. اب تو روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھیے. اور شان و شوکت کے ساتھ سرکار کا میلاد منائیے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی خوبصورت بات علماء بیان کرتے ہیں کہ اولیاء کرام اور بالخصوص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ اپنی جگہ بڑی سعادت کی بات ہے. کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جسے جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہے. تو آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل کرتے ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا جو حاضرین ہیں، اب تک وہ اگر کسی کے مرید نہیں ہوئے تو مرید ہو جائیں. نگران شورا موجود ہیں اور آپ اس بات کے مجاز ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما سکتے ہیں. اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نگران شورا جس طرح ارشاد فرمائیں، آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. اور اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں نگران شورا سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی جو یہاں حاضر ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہونا چاہیں، انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، میلاد پاک کی برکتیں عطا فرما، خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کے امراض دور کر دے، نیکیوں کی توفیق عطا کر دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمدردی کی توفیق عطا فرما، خیر خواہی کی توفیق عطا فرما، اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما۔ غم مال سے بچا، غم اولاد سے بچا، غم دنیا سے بچا، غم گھر بار سے بچا، غم کاروبار سے بچا، غم آخرت عطا کر دے، قبر و حشر کی سوچ عطا کر دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کر دے۔ یا رب کریم سچائی عطا کر دے، اچھائی عطا کر دے۔ مولا کریم محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا واسطہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے بیمار صحت یاب ہو جائیں، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے، بار بار حج اور عمرے کی سعادت مقدر کر دے، مدینہ پاک مکہ پاک کی حاضریاں ہمارا مقدر کر دے، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی ہمارا مقدر کر دے، دین کی خدمت کرتے رہنا ہمارا مقدر کر دے، اور ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے۔ ہم ایمان سلامت لے کے جائیں مولا، ایمان سلامت لے کے جائیں، ایمان سلامت لے کے جائیں۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں گنبد خضرا کے صدقے میں قبول فرما لے، امیر سنت کو صحت تندرستی سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما دے، ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر، بچوں کے بچوں پر رحمت کی نظر فرما، ہم کو، ہمارے گھر بار کو اللہ پاک تیری رحمت کی چادر میں چھپا لے، تیری فضل کی چادر میں چھپا لے، ساری امت پر رحمت عام عطا فرما دے، دنیا بھر میں جہاں مسلمان آزمائشوں میں، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، ظلم کا شکار ہے مولا، سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ پاک جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، لائے گئے ہیں، دعوتیں دی ہیں، تیاریاں کی ہیں، مولا کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات غوث اعظم امام تقی والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک